جی، تو حضرت یمان کا ہم پڑھے تھے جو کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد تھے، مسلمان تھے، بہت زیادہ بوڑھے تھے، تو عورتوں میں موجود تھے، مدینہ کے اندر ہی تھے۔ لیکن جیسے ہی خبر پھیلی ہے کہ مسلمانوں پر مشکل وقت چل رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر رہ کے بھی تو ہم نے بڑھاپے میں بھی تو مرنا ہی ہے نا، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جنگ میں جا کے میدان میں جا کر ہم مر جائیں۔ تو یہ وہاں سے نکلے ہیں اور میدان میں پہنچے۔ اب سن صبح سے تو یہ لڑ نہیں رہے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، تو جب یہ اچانک آئے ہیں تو مسلمان ان کو پہچان نہیں سکے، اور ان کو بیسکلی مسلمانوں نے ہی گھیر لیا، کچھ مسلمانوں نے، اور انہوں نے ہی ان کو پکڑ کر، حالانکہ حضرت حذیفہ نے دیکھ بھی لیا کہ ان کے والد ہیں، اور حضرت حذیفہ نے آواز بھی لگائی کہ یہ میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، ان کو چھوڑ دو، لیکن اتنی زیادہ ہڑبڑ مچ چکی تھی، بوکھلاہٹ تھی کہ کوئی کسی کو ایسا سن بھی نہیں رہا تھا، اور مسلمانوں نے ہی البتہ ان کو شہید کر دیا، جس پر حضرت حذیفہ بہت غمگین ہوئے، لیکن بعد میں حضرت حذیفہ نے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی اور سب کو معاف کر دیا، اور سب کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو بھی ان کو معاف فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البتہ ان کو فدیہ دیا، ایک جان کے ضائع ہونے کا جو جان کا فدیہ ہوتا ہے وہ حضرت حذیفہ کو دیا، تو حضرت حذیفہ نے وہ لے کر فدیہ کی رقم ساری کی ساری اسی وقت صدقہ کر دی، ساری کی ساری تقسیم کر دی، صدقہ دے دی۔ اور بلڈ منی جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو اس وقت 100 اونٹوں کی جو قیمت تھی نا، 100 سرخ اونٹ، وہ اس کے برابر تھی بیسکلی فدیہ، اتنی زیادہ رقم، اور وہ اکٹھی کی جاتی تھی پھر سارے مسلمانوں سے، کسی ایک کے پاس تو ظاہر اتنی رقم نہیں ہوتی، تو وہ ساری اکٹھی کی جاتی اور بیت المال سے بھی ڈالا جاتا، اور الٹیمیٹلی اگر بیت المال میں زیادہ ہو تو صرف بیت المال سے دیا جائے گا نا، لیکن اگر نہیں ہے تو باقی مسلمانوں سے بھی اکٹھا کر کے، اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان کو دے دی گئی، اور حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ ساری کی ساری تقسیم کر دی، صدقہ کر دی۔ اس کے بعد ہی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کے جو درجات بلند ہوئے وہ سارے کے سارے اس کے بعد ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ حضرت حذیفہ خیر میں ہی رہے، انہیں خیر ہی ملی، اور اس کے بعد وہ سر النبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار بھی کہلائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت حنزلہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حنزلہ وہ صحابی ہیں جو کہ غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کا ٹائٹل تھا غسیل الملائکہ، ٹھیک ہے، تو یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے، سب کے جتنے صحابہ جو کسی اور ٹائٹل سے مشہور تھے، جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ ہے، غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ ہے، سیف اللہ حضرت خالد ہیں، تو یہ ٹائٹلز ہمیں آنے چاہیے، صحیح۔ تو غسیل الملائکہ یہ کیوں تھے؟ یہ اسی غزوہ میں انہیں ٹائٹل دیا گیا۔ حضرت حنزلہ بیسکلی جو مبارزہ نہیں ہوا تھا شروع میں، اسی جنگ میں حضرت علی اور ساتھ جو ابو طلحہ تھا قریش کی طرف سے، وہ مر گیا تھا، وہ جو ابو طلحہ تھا نا، وہ بیسکلی ان کے ابا تھے، ٹھیک ہے، ان کے والد تھے، تو یہ البتہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کی سائڈ پر تھے۔ تو حضرت حنزلہ نے ابو سفیان کو دیکھا اور ابو سفیان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن کچھ کفار نے انہیں دیکھ لیا اور ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو شہداء ہوتے ہیں انہیں نہ غسل دیا جاتا ہے نہ ان پر جنازہ پڑھا جاتا ہے، بلکہ ان کو اسی لباس میں اسی طرح دفنا دیا جاتا ہے، صحیح، بلکہ کفن بھی نہیں دیا جاتا۔ البتہ یہ شروع کی جنگ ہے نا جہاں پر کفن کے احکامات وغیرہ ابھی یہ سارے نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو کفن بھی دیا جا رہا تھا، اور ان کو البتہ دفنایا تو جانا ہی تھا، لیکن نماز جنازہ البتہ ان پر نہیں پڑھی گئی تھی، دعا کی گئی تھی ان کے اوپر، صرف وہ اینڈ میں ہم جا کر دیکھیں گے، واپس آتے ہیں، اور غسل بھی نہیں دیا گیا تھا انہیں، البتہ کفن دیا گیا تھا۔ تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا، تو اس پر آپ سے نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، تو جا کر پھر ان کی وائف سے پوچھا، ان کی زوجہ سے، تو ان کی زوجہ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے ساتھ موجود تھے، اور پھر جیسے ہی جنگ کے لیے نکلے ہیں تو ان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ یہ غسل لے سکیں، اور یہ گئے اور جا کر پھر شہید ہو گئے، اور پھر فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے، تو اتنا خوبصورت غسل جو کہ انہیں دیا گیا اور یہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے حضرت العسیریم بن ثابت کی شہادت کا۔ العسیریم بیسکلی یہ اس دن تک مشرک تھے جس دن تک جنگ نہیں شروع ہوئی، غزوہ احد شروع نہیں ہوئی، یہ ایک مشرک تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ بدر کے بعد مشرکین مدینہ سے ختم ہو گئے تھے، لیکن اکا دکا ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ہوں گے، تو یہ انہی میں سے ایک تھے، اور یہ ظاہری سی بات ہے جنگ پہ پھر نہیں گئے تھے، لیکن پیچھے سے انہوں نے جب عورتوں سے پوچھا کہ بھئی سارے کدھر ہیں، مدینہ پورا کا پورا خالی کیوں ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ جی سارے مسلمان اس طرح جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں کفار سے، تو انہیں غیرت
آئی اور انہیں احساس ہوا کہ نہیں یقیناً اسلام جو ہے وہ سچا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو مجھے اسلام قبول کرنا لینا چاہیے. تو اسی وقت یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. میدان جنگ میں پہنچے تو صحابہ نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیونکہ تم تو مسلمان نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں. تو صبح کے وقت انہوں نے لڑنا شروع کیا. جنگ میں یہ بہادری سے لڑے، شہید ہوئے. ظہر سے پہلے یہ شہید ہو چکے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا، طلبہ، ان سے وہ باقاعدہ کوئز لیا کرتے تھے، سوال پوچھا کرتے تھے کہ جی بتاؤ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں گئے. تو اس کا جواب یہ صحابی ہیں بیسیکلی العسیرین. صبح کے وقت مسلمان ہوئے یہ، اور ظہر سے پہلے پہلے ایک نماز کا بھی وقت ہوا ہی نہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی. اور ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل قلیل و اجر کثیر. عمل بہت تھوڑا کیا لیکن اتنا بڑا اجر پا گئے کہ جنت کے حقدار بن گئے. تو ان کی وہاں پر شہادت ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک یہودی تھا مخیریق، جو کہ بیسیکلی جس کی موت یہاں پر ہوئی جنگ میں. یہ یہاں پر کیوں آیا، کیسے آیا؟ آپ کو پتا ہے جو میثاق مدینہ ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جب ہم پہ حملہ ہوگا تو تم لوگ ہمارے ساتھ لڑو گے. لیکن جب جنگ کے لیے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی قبیلے کو نہیں بلایا. بنو قینقاع کا تو آلریڈی فیصلہ ہو چکا تھا، آپ کو پتا ہے 2 ہی قبیلے، مینلی 2 قبیلے رہ گئے تھے. تو لیکن آپ نے انہیں شامل نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا اب جو یہودیوں میں سازشیں چل رہی تھی اور جس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف عمل بردار تھے اور قریشیوں کو بیسیکلی مشرکین کو انفارمیشن وغیرہ پہنچا رہے تھے، ان کے لیے تخریب کاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا تھا، اس وجہ سے ان کو آپ نے شامل نہیں کیا. البتہ یہ جو مخیریق ہے اس نے اپنے قبیلے والوں کو کہنا شروع کیا کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ہمارا معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیں تو لڑنا چاہیے، جا کر مدینہ کے دفاع کے لیے ہم سب نے اکٹھے لڑنا ہے، تو تم لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے اور چل رہے؟ تو انہوں نے خیر بہانے بنانے شروع کر دیے یہودیوں نے، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ان کی عادت تھی بہانے بنانے. تو جنگ جو ہے وہ ہو بھی سبت کے دن رہی تھی، ہفتے کے دن. تو سبت آ گیا تو اب تو جی ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، سبت کو تو ہم کچھ نہیں کرتے. تو البتہ مخیریق نے کہا کہ نہیں، میں تو اس معاہدے کو پورا کروں گا اور میں جا کے لڑوں گا. تو یہ جنگ میں گئے، لڑے اور مارے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ مخیریق جو ہے یہودیوں میں سے بہترین ہے. تو بیسکلی نان مسلم تھے، لیکن نان مسلمز بھی جب مسلمانوں کی مدد کریں تو ان کی تعریف کرنا، البتہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے، تو ان کی تعریف کرنا ہمیں بھی یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا نان مسلم ہے جو کہ ہماری کسی کاز میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. اسی طرح یہ عثمان ایک منافق تھا جس کی موت ہوئی یہاں پر. یہ بیسکلی منافقین آپ کو پتا ہے واپس جا چکے تھے سارے کے سارے. یہ جب واپس گیا اپنے گھر میں 300 منافقین واپس گئے تھے. یہ جب واپس گیا ہے تو اس کی عورتوں نے اس کو للکارنا شروع کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کس طرح کے مرد ہو، تم میں مردانگی نہیں ہے جو تم واپس آ گئے عورتوں کی طرح، تم لڑ بھی نہیں رہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو اتنا جوش آیا، تیش آیا کہ یہ واپس جنگ میں چلا گیا اور بہادری سے لڑنے لگا اپنی مردانگی دکھانے کے لیے. تو صحابہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ایک شخص ہے جو کہ اتنی بہادری سے ہماری طرف سے لڑ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا فن نار، یہ آگ میں جائے گا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایسا، یہ تو مسلمان ہے اور اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، یہ کیسے آگ میں جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور میں پیچھے جاتا گیا. آگے جا کر میں نے دیکھا یہ اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا اور آگے جا کر اس کو ایک تیر لگا اور صرف ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. حالانکہ ارد گرد جو باقی مسلمان تھے اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور اتنے زیادہ زخموں کے ہوتے ہوئے لڑ رہے تھے، لیکن اس کو صرف ایک تیر لگا تو اس پر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا. اس نے اپنی تلوار سامنے کھڑی کی، تلوار کا جو تیکھی سائڈ تھی اوپر کو کر کے کھڑی کی اور خود اس کے اوپر چھلانگ لگا دی. یعنی کہ اس نے وہیں پہ میدان جنگ میں خودکشی کر لی. صرف یہ جو تیر کا زخم تھا اس کو برداشت نہ کر سکا اور وہیں پہ اس نے خودکشی کر لی. اور اس کی نیت بھی اسلام کے لیے، اللہ کے لیے لڑنے کی نہیں تھی، اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑنے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا اور الٹیمیٹلی یہ جہنم کا حقدار ٹھہرا. یہ وہ بیسکلی احد کی پہاڑی ہے. یہ جو آپ کو سوراخ نظر آ رہا ہے، یہ سوراخ بیسکلی وہ تھا جہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ اب سعد تھے اور طلحہ تھے. انصاریوں کی شہادت کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ وہاں پر جا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا سوراخ تھا جس میں بیسکلی ایک شخص کے کھڑے ہونے کی یا زیادہ سے زیادہ 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اوپر چڑھتے جا رہے تھے اور حضرت طلحہ نے بیسکلی ڈھال بھی
पहनी हुई थी और आपके पास तीर और कमान थे, और आप हर जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश करते, हर तरफ से तीरों का हमला हो रहा था, पत्थर फेंके जा रहे थे, तो हजरत तलहा क्या करते, अपने सीने को आगे करते, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से तीर आ रहा था वहां पर अपने आप को आगे कर लेते और आपकी हिफाजत करते रहे। और एक जगह पर ऐसा हुआ कि हजरत तलहा के ऊपर तलवार का हमला हुआ और हजरत तलहा की उंगलियां कट गई, आगे से उंगलियों की पूरे आगे आगे से कट गई, तो उनके मुंह से हिस इस तरह निकला, जैसे हम कहते हैं ना आउच, इस तरह कहते हैं हम, तो इस तरह उनके मुंह से तकलीफ में निकला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलहा, अगर तुम इस वक्त हिस कहने के बजाय बिस्मिल्लाह कह देते ना, तो तुम्हें फरिश्ते आसमान पर उठा लेते। यानी इतना ज्यादा तुम्हारा रुतबा बुलंद हो चुका था और इतना ज्यादा तुम अभी फरिश्तों में घिरे हुए थे और अल्लाह की नजरों में थे और तारीफ के लायक थे कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ने पे तुम्हें ऊपर उठा लिया जाता और तुम्हारा मजीद दर्जा बढ़ जाता। यानी हिस कहना, आउच कहना ऐसा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फायदा भी कोई नहीं है ना। हमें कोई, हम गिरते हैं, कोई चोट लगती है, कुछ होता है, तो हमें बिस्मिल्लाह या हस्बी अल्लाह या ऐसे कुछ सुभान अल्लाह, ये कलमात बेसिकली अल्लाह को हमें फौरन याद करना चाहिए हर तकलीफ में और हर खुशी में भी। अलबत्ता ये जंग का मौका था, जाहिर सी बात है एकदम से इतना कुछ कहाँ जहन में आता है। तो खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और आप सल्लम मुसलसल उन दोनों की तारीफ कर रहे थे, उन दोनों की हौसला मंदी के लिए। और हजरत साद बिन अबी वक्कास जो थे, उनके पास ढाल भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ तीर कमान थे। और आप सल्लम जैसे जैसे चढ़ते जाते थे, तीर इकट्ठे करते जाते थे, नीचे से तीर उठाते जाते थे और इन दोनों को देते जाते थे। तो साद भी मुसलसल तीर कमान से हमला कर रहे थे और सिंस उनकी ढाल भी नहीं थी, उनकी ज्यादा बहादुरी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि फिदा का अबी व उम्मी या साद, कि तुम लड़ो, कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम लड़ो। ये वो फ्रेज है, ये वो जुमला है, फिदा का यानी फिदा हो तुम पर अभी मेरे वालिद व उम्मी, और मेरी वालदा। ये वो जुमला है जो कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा फरमाया करते थे। जब भी सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते, कोई सवाल करते, कहीं पर भी होते, तो पहले फरमाते फिदा का अबी व उम्मी, फिर बात करते। देखिए, अपनी जान देना किसी के लिए आसान है, लेकिन अपने वालिदैन को लाकर कुर्बान करना किसी के लिए ये मुश्किल तरीन काम है। तो इस वजह से, और ये मुश्किल तरीन काम हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए कर सकते, किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो ये वाहिद सहाबी है साद, हजरत साद, जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा ओहद के मौके पर ये मशहूर बात, ये मशहूर जुमला हजरत साद को फरमाया। और हजरत साद, हजरत तलहा, आपको पता है दोनों अशरा मुबशरा से, और इनके ये जो रैंक्स हैं, इनका ये दर्जा है, मर्तबा है, ये ऐसे ही नहीं है, ये जाहिर है इनकी मुश्किलात की वजह से, इनकी कुर्बानियों और इनके सब्र की वजह से है। सही। और ये जो दूसरा ग्रुप है जिसका बेसिकली मैं नाम नहीं लेती, आपको पता है अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ जो दूसरे लोग हैं, वो ये इन सहाबा की वो बुराई करते हैं, इन सहाबा की नाउजुबिल्लाह नाम ले लेकर, हालांकि वो ये पूरा वाकया भी सुनाते हैं, ये वाकयात सुनाकर वो कहते हैं कि जी एंड में ये लोग मुनाफिक हो गए थे हजरत अली वाली जंग में जाके, इसलिए ये जी सही मुसलमानी जन्नत में नहीं जाएंगे। यानी इतनी कुर्बानियां, इतना सब्र, इतना कुछ आपसे सल्लम ने इनको जो एजाजात दिए, इनको जो अलकाबात दिए, इनको जो अल्फाज कहे और इनकी जो तारीफ की, वो सब भुलाकर, इग्नोर करके उन पर ये लोग इल्जाम लगाते हैं। यानी एक इब्ने कय्यम का बहुत मशहूर कॉल है, वो फरमाते हैं कि जो यहूदी है ना, वो किसी पर भी इल्जाम लगा देंगे, लेकिन हजरत मूसा के जो 7 लोग थे ना, उनके जो सिंसियर लोग थे, मुखलिस साथी थे, उनको कभी बुरा नहीं कहते। जो हजरत ईसा अलैहि सलाम के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, ईसाई किसी को भी बुरा कह लेंगे, लेकिन हजरत ईसा के जो 7 हवारी थे ना, उनको कभी बुरा नहीं कहते। लेकिन मुसलमानों में ये एक ऐसा गिरोह है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद सहाबा को बुरा कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने मशहूर अल्फाज जो इब्ने कय्यम ने फरमाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और अंसारी थे, कतादा, वो भी वहां पर आ गए, भाग कर आ गए। अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सहाबा भागकर आप सल्लम के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो कतादा एक अंसारी थे, वो वहां पर आए और वो जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते, अपना जहां से तीर आ रहे होते, अपना सीना आगे कर देते कि वो मेरे सीने पे लग जाए, आप सल्लम को कहीं से लग ना जाए। बेसिकली ये दिफा का तरीका उन्होंने बनाया। और एक तीर आया जो कि आप सल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ आ रहा था, तो इन्होंने अपना चेहरा आगे कर दिया और इनकी आंख पर बेसिकली जाकर वो तीर
لگا ہے اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی کہ یا اللہ اس کی آنکھ تیرے رسول کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے, اس کی آنکھ کو ٹھیک کر دے. تو قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی, اسی وقت یہ معجزہ ہوا کہ ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور ان کی آنکھ دوسری والی آنکھ سے بھی زیادہ تیز اور بہترین دیکھنے لگی. یہ معجزہ اسی وقت تمام صحابہ نے دیکھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں جو پتا ہے کہ حملے ہوئے, 2-3 حملے بیسکلی, کئی حملے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن 2-3 بیسکلی آپ کو جو کامیاب ہو گئے حملہ ہونے میں بیسکلی. تو اس میں ایک عتبہ بن ابی وقاص تھے, یہ بیسکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہی تھے, لیکن یہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے پاس آ کر کہیں سے پتھر پھینکا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پر لگا اور آپ کے ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک تیر آیا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈھال پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ تیر آیا ہے, وہ چہرے پر جو مغفر, جس کو مغفر کہتے ہیں نا, ہیلمٹ جو ہوتا ہے چہرے کے اوپر ڈھال کا حصہ, وہ بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر کچھ ڈیفینیٹلی گیپ ہوگا, تو اس میں سے وہ تیر گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کی ایک سائڈ سے اندر گیا ہے اور دانت میں پھنس گیا ہے. یہ آپ سب کو پتا ہے, دندان مبارک میں ایک طرف پھنس گیا. دوسری طرف سے اب آگے جاتے ہوئے, یا یہ حملہ پہلے ہوا, ہمیں یہ نہیں پتا کون سا حملہ پہلے ہوا کون سا بعد میں ہوا, البتہ یہ آخری حملہ جو ہوا, ایک مشرک جو گھوڑے پر سوار آپ کے پاس آیا ہے, تلوار اس کے پاس تھی, وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس نے آپ کے چہرے مبارک پر ڈھال پر حملہ کیا ہے اور ڈھال کا جو کنڈا تھا وہ بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں دوسری طرف سے پھنس گیا اور بے انتہا خون بہنے لگا. تو اتنا زیادہ خون بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ان کے لیے مسلسل معافی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو ان لوگوں کو معاف کر, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام سچا ہے, ان کو ابھی یقین نہیں ہے, تو انہیں معاف کر دے. جب یہ واقعات ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ایک دم سے نکلا کہ یا اللہ ان کا ہوگا کیا, ایسی قوم کا بھلا ہو بھی کیسے سکتا ہے جو اپنے رسول کے ساتھ یہ سلوک کرے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل کی کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ ان کا بھلا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے, بلکہ یہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ بعد میں پھر ان کو خیر ہی ملی اور بعد میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 مرد تھے جنہوں نے انتہائی صاف اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, نہ میں نے ان کو پہلے کبھی دیکھا نہ میں نے ان کو بعد میں کبھی دیکھا, اور وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو کہ دفاع کر رہے تھے. اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جب شہادت کی خبر پھیلی تھی نا, اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور اوپر پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں اور آپ ابھی شہید نہیں ہوئے. تو جوش میں ان کے منہ سے بھی نکل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں. تو سب صحابہ کو خبر مل گئی, ایک دم سے خبر پھیل گئی, اور حضرت عمر, حضرت ابو بکر, سب کے سب بیسکلی اوپر کو چڑھنے لگے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اوپر چڑھ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا سامنے 2 صحابی کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے, اور میں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ یہ طلحہ ہی ہو, یا اللہ یہ طلحہ ہی ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے اوپر جا کے دیکھا کہ وہ طلحہ ہی تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا. اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے ایک دم سے تیزی سے کوئی شخص گزر گیا ہے. میں نے سائٹ پر دیکھا تو وہ ابو عبیدہ عامر ابن جراح تھے. ابو عبیدہ کا کیا ٹائٹل ہے؟ ابو عبیدہ کو امین الامہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامت کا خطاب دیا. اور ابو عبیدہ وہاں سے بھاگ کر جا رہے تھے, اوپر جا رہے تھے خوشی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں. تو اوپر جا کر ابو بکر اور ابو عبیدہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دونوں طرف سے جو حملہ ہوا تھا. تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے تیاری کی کہ میں اس تلوار, یہ جو تیر پھنسا ہوا ہے, ایک طرف کنڈا پھنسا ہوا ہے, ان کو میں نکالوں, لیکن ابو عبیدہ کہنے لگے کہ نہیں, مجھے اجازت دو, میں انہیں نکالوں گا, مجھے اجازت دو, میں نکالوں گا. انہوں نے ضد کی, ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نکالو. تو ابو عبیدہ نے بیسکلی اب ہاتھ سے اگر نکالتے تو ان کو ڈیفینیٹلی, یہ سائنس انہیں پتا ہے, ہم یہ باتیں اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے, لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر وہ ہاتھ سے پکڑ کے نکالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں منہ سے پکڑ کے اپنے دانتوں سے نکالوں گا. تو ابو عبیدہ نے وہ تیر اپنے دانتوں میں پکڑا اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے نکالنا شروع کیا, اور سارا پریشر جو تھا وہ اپنے دانتوں پہ لے رہے تھے ابو عبیدہ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم
تکلیف ہو, اور اسی اسنا میں ابو عبیدہ کے 2 دانت آپ سمجھے 2-3 دانت جو تھے وہ شہید ہو گئے, لیکن البتہ وہ تیر نکالنے میں کامیاب ہوئے. اب دوسری طرف سے ابو بکر نے فرمایا کہ اس کو میں نکالوں گا, لیکن ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ نہیں, پہلا میں نے نکالا ہے, دوسرا بھی مجھے ہی نکالنے دو. تو ابو عبیدہ نے دوسرا جو کنڈا جو یہ پہنا ہوتا ہے نا ہیلمٹ سر کے اوپر, اس کے ڈیفینیٹلی کوئی تالے کنڈے سے ہوں گے نا, چھوٹی چھوٹی جو چینز پڑی ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ اندر پھنسا تھا. اس کو بھی حضرت ابو عبیدہ نے دانتوں سے پکڑا ہے اور دانتوں سے کھینچ کر آرام سے نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم تکلیف ہو, اور اس کو بھی نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے. اور ان کے اپنے 3 سے 4 دانت شہید ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ دندان مبارک شہید ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خون بہتا رہا, اتنا زیادہ خون بہ رہا تھا کہ جنگ سے واپس جانے کے بعد بھی خون رکا نہیں تھا. اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو انہوں نے پٹی کرنی شروع کی, خون صاف کرنا شروع کیا, پھر بھی خون تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا, اتنے شدید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم آئے تھے. تو حضرت فاطمہ نے فائنلی کیا کیا, چٹائی جو تھی ان کے پاس, کسی چٹائی کو جلایا آگ پہ, اور جلا کر نا وہ سخت سی چیز اس کو زخموں کے اوپر رکھا, تو فائنلی خون جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بند ہوا اور وہ رکا. تو ٹوٹل کتنی شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی؟ ٹوٹل 70 شہادتیں ہوئیں, اور جو کفار تھے تقریباً 27 کے قریب جو کفار تھے وہ مارے گئے. انہی کفار میں سے ایک ایسا شخص تھا ابی بن خلف, بیسکلی ابی بن کعب, میں نے اوپر غلطی سے لکھ لیا, نیچے میں نے نام صحیح کر دیا تھا, اوپر میں ذہن سے ہی نکل گیا. ابی بن خلف تھا اس کا نام, یہ دشمن تھا. اس کو بیسکلی وہاں پر پکڑ کر قتل کیا گیا. یہ کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین میں, قریش میں بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتا تھا, اور شاعری کیا کرتا تھا, مذاق اڑایا کرتا تھا. اور یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر آپ سے کہا کہ میں ایک دن میں آپ کو مکہ سے باہر ملوں گا, اور یہ میں اپنا گھوڑا بھی تیار کر رہا ہوں اس چیز کے لیے, میں اپنے گھوڑے کو کھلا پلا کے موٹا تازہ کر رہا ہوں, طاقتور بنا رہا ہوں کہ میں ایک دن آپ کو باہر ملوں اور میں باہر مل کے آپ کا قتل کروں گا. اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو مکہ میں یہ کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو یہ جواب دیا تھا کہ نہیں, بلکہ میں تمہارا قتل کروں گا. تو یہ ابی بن خلف وہاں پہ موجود تھا, اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی, اور یہ اسی گھوڑے پر سوار تھا جس پر بیسکلی اس نے کہا تھا کہ میں اس گھوڑے کو تیار کر رہا ہوں, میں آپ کو قتل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حملہ کرنے کے لیے آیا, صحابہ نے آگے سے حملہ کرنے کی کوشش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرے لیے, میں اس کو دیکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں, آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے, چاقو نیزا تھا اس کے ذریعے سے, اور اس کی گردن پہ لگا ہے, حالانکہ اس نے ڈھال پہنی ہوئی تھی لیکن وہ اس کی گردن پر لگا ہے, اور یہ گر گیا. گر کر اس کو کفار نے پکڑ لیا, پکڑ کر اس کو لے گئے, لیکن اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے البتہ یہ مر گیا. اور مر کر پھر اس کو رستے میں یہ بیسکلی مرا تھا, اور جو کفار تھے انہوں نے اس کو وہیں کہیں ایک وادی میں دفنا دیا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, بہت زمانوں کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس وادی سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آگ جل رہی تھی, اور آگ میں مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا, اور یہ کہہ رہا تھا پانی دو, پانی دو. تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اس کی بالکل مدد نہ کرنا, یہ وہ شخص ہے جس کو کہ اللہ کے رسول نے مارا تھا, اللہ کے رسول نے پکڑ کر مارا تھا. بیسکلی دیکھیں, باقیوں کو بھی کفار کو مارا جا رہا تھا, لیکن جس کو اللہ کے رسول مارے, وہ ڈیفینیٹلی ایک تو اس کا بہت ہی بدترین انجام ہوگا, اور بدترین اس کی سزا ہوگی, اور ڈیفینیٹلی اس کا بہت ہی برا مقام اور درجہ ہے کہ جس کی یہ وقت ہوئی کہ اس کو اللہ کے رسول نے خود پکڑ کے مارا. اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں احادیث بھی ملتی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول ماریں تو اس کا بہت ہی برا انجام ہوتا ہے قیامت کے دن بھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد میں, ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے, عورتوں نے بہت, صحابیات نے, بیسکلی مجھے جہاں پر صحابیات لکھنا چاہیے تھا, صحابیات نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. اس میں سے ام عمارہ تھی جن کی آلریڈی سٹوری ہم نے ہجرت کے بعد بیسکلی جنہوں نے بیعت لی تھی ان میں یہ موجود تھی نا, بیعت العقبہ ثانی, دوسری جو بیعت تھی وہ لی تھی. اس وقت بھی میں نے ان کی سٹوری آپ کے ساتھ پوری مکمل شیئر کر دی تھی. یہاں پر یہ موجود تھی, انہوں نے جب دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ہیں, یہ بھی تلوار لے کر تیار ہو کر اوپر پہنچ گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف سے دفاع کرنے لگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی تعریف کی, یہ اس میں حیات ہی رہی, ان کی بعد میں ڈیتھ ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس غزوہ احد سے واپس آ کر ان کی تعریف کی کہ میں جہاں دیکھتا تھا میں ام عمارہ کو پاتا تھا کہ وہ میرے دفاع کے لیے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور موجود ہوتی تھی, اور اپنے سینے کو آگے کرتی تھی کہ تیر وغیرہ اس کو لگیں اور مجھے نہ لگیں. یہ بہادری تھی جو کہ ام عمارہ نے دکھائی. اس کے علاوہ
मुख्तलिफ रिवायात हमें मिलती हैं, स्पेशली हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जो सहाबियात थी, खवातीन थी, वो अपने कपड़ों को ऊपर उठाकर भागती आ रही थी, पानी को सर पे के ऊपर पानी रखा हुआ था, जख्मियों की मदद कर रही थी। अब ये याद रखिएगा उस वक्त तक पर्दे के अहकामात नाजिल नहीं हुए अभी, ठीक है। पर्दे के अहकामात कब नाजिल होते हैं? गज़वा खंदक के बाद में नाजिल होंगे, अभी नहीं नाजिल हुए। तो हर जगह पे औरतें अब आ गई और मदद कर रही थी। इनमें उम्मे सुलैम कौन है? हजरत अनस बिन मालिक की वालदा, वो मौजूद थी। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हमें पता है वो मौजूद थी। फिर उम्मे सुलैत कौन है? हजरत सईद अल खुदरी है ना, अबू सईद अल खुदरी, वो सुगार सहाबा में आते हैं, छोटी उम्र के सहाबा में, उनकी वालदा है बेसिकली ये। तो ये सब सहाबियात रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनके बेसिकली हमें नाम मिलते हैं कि ये वहां पर फिर आ गई इमरजेंसी की सिचुएशन में। वहां पर क्यों आ गई? क्योंकि ओहद बिल्कुल करीब था, मैंने आपको बता दिया, खबर फैल चुकी थी, तो औरतों का वहां पर आना आसान था। दूसरा, एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन चुकी थी, मदद की जरूरत थी। अदरवाइज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा जब सहाबियात ने कहा कि हम भी जिहाद पर जाना चाहते हैं मर्दों की तरह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया, और आपने फरमाया कि नहीं, औरतें इन जहादों पर नहीं जाएंगी, बल्कि औरतों का जहाद उनका हज है, औरतों के लिए जिहाद उनका हज है। तो बेसिकली औरतों को जितना ज्यादा वो पर्दे में रहें, और उनके लिए अहकामात फर्क है, उनको हज करके ही जब जिहाद का इनाम मिल जाएगा, तो उन्हें जरूरत क्या है मर्दों वाला काम करने की, मर्दों में आके। तो जेंडर रोल्स जो है बेसिकली वो इस्लाम में डिफाइंड है, कौन क्या, मर्दों ने क्या करना है, उनका क्या काम है, औरतों ने क्या करना है, उनका क्या काम है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस हमें डेफिनेटली मिलती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस डज नॉट डिफाइन द रूल। अलबत्ता एक्सेप्शंस जो हैं दे डू स्ट्रेंथन द रूल। एक्सेप्शन से हमें ये पता चलता है कि असल में असूल, असल में रूल है क्या, जो कि होता था, ठीक है। अलबत्ता इस बात पे हम पहले भी उसी एपिसोड में डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं, फौज वाली बात पे, आप सबको याद होना चाहिए, नहीं तो आप वो दोबारा से सुन सकते हैं। अब क्या है, अब सिचुएशन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा इर्द गिर्द आपके साथ ऊपर पहाड़ी पर मौजूद हैं, और अबू सुफियान और उसकी फौज, खालिद बिन वलीद सब नीचे मौजूद है, जो थोड़े बहुत जो लोग थे, और ऊपर थोड़े बहुत सहाबा थे। तो अबू सुफियान ने अब बेसिकली कहना शुरू किया, बोलना शुरू किया। अबू सुफियान ने आवाज लगाई और सबसे पहले पूछा कि क्या मोहम्मद जिंदा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुप रहो, इसको जवाब नहीं देना। तो आगे से कोई नहीं बोला। तो फिर इसने बोला कि क्या अबू कहाफा का बेटा जिंदा है, यानी अबू बकर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुप रहो, इसे जवाब नहीं देना। फिर अबू सुफियान ने कहा कि क्या उमर जिंदा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुप रहो। तो फिर इस ये एकदम से गरूर में आ गया, तो इसने खुश होकर बोला कि हमने सबको मार डाला। तो इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश नहीं रह सके, और हजरत उमर ने फरमाया कज़बता या अदुव अल्लाह, तुमने झूठ कहा है अल्लाह के दुश्मन, हम सारे के सारे जिंदा हैं, और हम अगली दफा तुम लोगों को चुन चुन कर मारेंगे। तो इस पर अबू सुफियान ने बोला कि आज का दिन ये बदर के बदले का दिन है, हमने बदर का बदला ले लिया, और जंग में तो ऊपर नीचे का मामला चलता ही रहता है, और कुछ लाशों के आज़ा काटे गए हैं जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया था, लेकिन उस पर मुझे अफसोस भी नहीं है। तो हमने भी तुम्हारे मारे और तुमने भी हमारे मारे, लेकिन हमने तुम्हारे ज्यादा मारे। तो इस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से जवाब दिया कि यकीनन तुमने मारे, लेकिन तुम्हारे और हमारे मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। हमारे जो शहीद हैं वो जन्नत में हैं, और तुम्हारे जो मारे गए हैं वो जहन्नुम पर है। इस पर अबू सुफियान ने आगे से जवाब दिया, ओ उलू हुबल। ओ उलू हुबल का क्या मतलब है? कि हुबल बी ऑनर्ड, यानी हुबल का नाम हो, इज्जत हो, बड़ाई हो। हुबल क्या था? हुबल बेसिकली इनके बुत का नाम था, आपको याद होना चाहिए, शुरू की एपिसोड्स में इनके बुतों के नाम और उसकी डिस्कशन हमने की थी। तो अबू सुफियान ने बेसिकली अपने बुत की तारीफ की, उलूहुबुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब फरमाया उजीबुहु, जवाब दो इसको, कि अब इसने शिरक वाली बात की है, शिरकिया बात जो कर रहा है, अल्लाह के खिलाफ ये बात कर रहा है, अब जवाब दो इसको। तो सहाबा ने पूछा कैफा या रसूल अल्लाह, कैसे हम जवाब दें? तो आप सल्लम ने बताया, तो सहाबा ने कहा अल्लाहु आला व अजल, कि अल्लाह आला है, अल्लाह सबसे बुलंद है और सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। इस पर अबू सुफियान ने कहा लना उज्जा वला उज्जा लकुम। लना उज्जा मतलब हमारे लिए उज्जा है, उज्जा एक और इनका बुत था। तो कह रहा है कि जी हमारा उज्जा है हमारे लिए, और तुम्हारे लिए तो कोई उज्जा है ही नहीं, यानी उज्जा ने हमारी मदद की, तुम्हारे लिए कोई उज्जा मददगार नहीं है। तो आप ने फरमाया उजीबुहु, जवाब दो इसको। तो सहाबा ने पूछा कि कैसे या रसूलल्लाह? तो आप ने फरमाया इसको कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, कि अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला, कोई मददगार है ही नहीं। तो इसको बेसिकली जवाब दिया गया, और इसके बाद फिर अबू सुफियान
سفیان اور یہ سارے لوگ نکل گئے, واپس چلے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پہاڑی سے اترے. تمام میتوں کو, تمام شہداء کو دیکھا گیا, ان شہداء کو اکٹھا کیا گیا. اب ان کو دفنانے کا وقت تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, شہادتیں زیادہ تھی, ٹھیک ہے, ان کو اسی میدان میں دفنایا گیا. اور اس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ قرآن جانتا تھا نا, جو قرآن کا حافظ زیادہ تھا, اس کو پہلے دفنایا جائے. دفنانا بیسکلی میت کو دفنانا نا, اس کو عزت دینا ہے, ٹھیک ہے, اس کی حرمت ہے, یہ اس کا احترام ہے یہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ دنیا میں بھی جو حفاظ قرآن کی, آپ سے ہم نے فرمایا کہ حفاظ قرآن کا ادب کرو. قرآن والوں کا دنیا میں بھی ادب کیا جائے گا, اور قرآن والوں کا دفناتے وقت بھی ان کو زیادہ احترام دیا گیا, ان کو پہلے دفنایا گیا. اور ایک ایک قبر میں کو کھود کر 2 لاشیں اس میں دفنائی گئیں. حضرت حمزہ کے لیے جو کفن حضرت صفیہ نے دیا تھا, اس میں 2 کپڑے موجود تھے. حضرت زبیر کہتے ہیں کہ جب وہ میں کفن لے کر آیا ہوں اور حضرت حمزہ کو دینے لگا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک انصاری موجود ہے جو کہ بغیر کسی چادر کے تھے. تو مجھے شرم آئی کہ میں یہ پورا کا پورا کفن صرف اپنے بیسکلی چچا کو, اپنے ماموں کو کیسے دے دوں. حضرت زبیر کے تو ماموں لگے نا حضرت حمزہ, تو ان کو میں کیسے دے دوں. تو انہوں نے بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے ایک چادر ان کو دے دی گئی انصاری کو, اور ایک چادر میں حضرت حمزہ کو دفنا دیا گیا. اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کے دفنانے کا ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے پیروں پر گھاس رکھ کر ان کو دفنا دیا گیا. باقی بھی تمام ایک قبر میں 2 کر کے اس طرح دفنا دیے گئے. اور یہ وہ موقع تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کے فضائل پر بہت زیادہ احادیث فرمائی کہ شہید وہ ہے جو کہ بیسکلی شہید کو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا جیسے کہ وہ اس کو شہید کیا گیا تھا, اس کے جسم سے اسی طرح خون تازہ بہ رہا ہوگا اور اس کے خون میں سے خوشبو آ رہی ہوگی. شہادت کے رتبے سے ریلیٹڈ, شہید کے رتبے سے ریلیٹڈ احادیث ہمیں جو ملتی ہیں وہ بہت زیادہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کے لیے خصوصی ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کی. اور 8 سال گزرنے کے بعد 11 ہجری میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیمار تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری سال تھا, بیسکلی 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا, وصال ہوا. تو اس سے پہلے بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے شہداء کے پاس گئے ہیں, اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہیں مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر, اور یہ آخری وقت تھا جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر دیکھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر چلے گئے تھے, اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت منبر پر آئے, اس وقت بھی آپ نے احد کے شہداء کو یاد کیا. یہ فضیلت تھی احد کے شہداء کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے کسی قسم کے شرک کا ڈر نہیں ہے, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے. بیسکلی احد میں بھی یہی ہوا تھا, مال غنیمت کے پیچھے سب چلے گئے تھے, اور اب بھی ہمارا یہی حالات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے زیادہ مال کی محبت میں, میرے بچے اسکول کی تعلیم حاصل کر لیں, قرآن پڑھے نہ پڑھیں, میرے بچے یہ ڈگری لے لیں, میرے بچوں کو یہ جاب مل جائے, وہ لوگ بس پیسے بنانے والی مشین بن جائیں, ہم کیسے علاج کروا لیں, ہم اب پیسے کیسے کما لیں, ہم یہ چیزیں کیسے خرید لیں, ہم اپنا فرنیچر اپ ٹو ڈیٹ کر لیں, ہم برانڈز کے کپڑے کیسے یعنی وغیرہ وغیرہ. دنیا کی محبت ہمارے اندر اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ ہم نے دین کو پیچھے کر دیا ہے. ہم فجر کے وقت اٹھنا نہیں پسند کرتے, ہم پردہ نہیں کرتے کہ جی ہم بیکورڈ لگتے ہیں, ہم کپڑے اتنے اچھے کپڑے, اتنے سارے لوگ سج دھج کے جا رہے ہیں, ہم اتنے بیکورڈ لگے ہم پردہ کریں. ہم نے دین کو پیچھے کر دیا, ہم نے دنیا کو آگے کر دیا. اور وہی بات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, تو ہمیں بہت زیادہ اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب آخر میں دیکھ لیتے ہیں, غزوہ احد کا جائزہ لے لیتے ہیں. 70 مسلمانوں کے شہید ہوئے, 27 لوگ کفار کے مارے گئے. مسلمانوں کا کوئی بھی شخص قیدی نہیں بنا, ٹھیک ہے, لیکن کفار کا ایک قیدی بنا جس کا کہ نام ابو عزا تھا, اور یہ وہ شخص تھا جو کہ بدر میں بھی پکڑا گیا تھا, بدر میں بھی قیدی بنا تھا, لیکن اس کے پاس فدیہ دینے کے لیے رقم نہیں تھی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات پر چھوڑ دیا کہ تم آئندہ ہمارے خلاف نہیں لڑو گے. تو اس نے معاہدہ کیا, لیکن واپس چلا گیا. واپس جا کے ابو سفیان نے اس کو ابھارا کہ نہیں جی تم چلو ساتھ چلو, تو اس نے بجائے منع کرنے کے یہ ساتھ ہو لیا, اور
الٹیمیٹلی اس وجہ سے یہ پکڑا گیا. اب دیکھیں جس نے معاہدہ توڑا تھا، اسلام میں خیانت کی کوئی جگہ نہیں ہے. خیانت، اپنی خیانت کی وجہ سے الٹیمیٹلی اللہ کی مشیت سے یہ شخص پکڑا گیا اور اس کو وہیں پر میدان میں قتل کرنے کا حکم ہوا اور ایک صحابی نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں جو کفار تھے مدینہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. مدینہ کا دفاع کرنے میں مسلمان کامیاب ہوئے. کفار کوئی قیدی نہیں لے سکے، البتہ مسلمان ایک قیدی پکڑ سکے. کفار جو تھے وہ میدان میں رکے نہیں. رکتا ہمیشہ وہ ہے جو کہ وکٹوریس ہوتا ہے، جیتتا ہے. مسلمان تھے جو کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے وہ لوگ جو کہ واپس جائیں گے اور وہاں پر احد کی پہاڑوں میں جا کر رکیں گے اور دیکھیں گے کہ اب وہ لوگ پیچھے آ کر حملہ تو نہیں کر رہے. تو 70 مسلمان اسی وقت جمع ہوئے. وہ لوگ وہاں پر گئے حضرت علی کے کمانڈر میں، حضرت علی کمانڈر تھے ان کی قیادت میں. وہاں جا کر 3 دن تک رکے، قیام کیا کہ کہیں کفار واپس حملہ نہ کرے. تو بیسکلی جو رکتا ہے وہ جیتنے وہ طاقت میں ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور پیچھا بھی کس نے کیا؟ پیچھا کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے. وہاں جا کر رکنے والے بھی مسلمان تھے. مسلمانوں نے جا کے پیچھا کیا کہ کہیں یہ لوگ واپس تو نہیں آ رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تو وہ لوگ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں تو وہ واپس آئیں گے، اگر وہ اونٹوں پہ جا رہے ہیں تو وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. تو مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ اونٹوں پر ہی جا رہے تھے تو البتہ وہ چلے گئے. رستے میں البتہ ان کی بات چیت ہوئی. ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل آپ کو پتا ہے جو کہ ایک فلانک کا لیڈر بھی تھا. اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ نہیں ہم واپس چلتے ہیں، ہم نے وہ تو کیا نہیں جو ہمیں کرنا تھا. ہم نہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ سکے، نہ ہی ہم مدینہ کو پہ حملہ کر کے مدینہ کو جیت سکے، نہ ہی ہمارے جو تجارت کے رستے ہم کھولنے کے لیے گئے تھے کہ تجارت کا سلسلہ بحال ہو وہ بھی نہیں ہم کر سکے. تو ہم واپس جا کے لڑیں گے. ایز سچ ہم جیتے تو نہیں ہیں، ہم نے زیادہ ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن یہ کیا بات ہے، ہم نے کوئی کارنامہ ابھی انجام نہیں دیا، ہم واپس چلیں. ٹھیک ہے. تو اس پر بات چیت ہونے لگی. تو اتنے میں معبد الخزائی ایک شخص تھے جو کہ بنو خزا سے تھے. خزا ایک قبیلہ تھا بیسکلی، اس کے تھے اور یہ تھے مشرک لیکن مسلمانوں کی سائڈ پر تھے. یہ ابھی مدینہ میں جا کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کر کے کہ جی اچھا نہیں ہوا جو ہوا، قریش نے اچھا نہیں کیا. اور یہ واپس جا رہے تھے تو ان کی ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی. ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ مدینے کے حالات. ابو سفیان کو تو نہیں پتا تھا معبد الخزائی کی جو سمپتھیز ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو معبد نے کہا کہ نہیں تم واپس حملہ مت کرنا، وہ لوگ بہت زیادہ شدید غم اور غصے میں ہیں، تیاری کر رہے ہیں ان کے پاس، اب تم لوگ بالکل واپس نہ جانا. بلکہ ان میں سے جس نے حملہ نہیں کیا تھا وہ بھی اب غصے میں اور تیار ہیں کہ وہ حملہ کرے. تو اس پر ابو سفیان نے اور باقی سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اب واپس حملہ کرنے نہیں جائیں گے بلکہ ہم مکہ کی طرف جائیں گے اور مکہ پہنچیں گے. تو یہ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہادتوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یقیناً مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا، نقصان ہوا مسلمانوں کا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا. لیکن دوسرے اتنے زیادہ آسپیکٹس ہیں جس میں البتہ غلبہ مسلمانوں کا ہی تھا کہ قیدی صرف مسلمان پکڑ سکے وہ نہیں پکڑ سکے، مدینے کا دفاع مسلمان کر سکے وہ مدینے کا کچھ نہ بگاڑ سکے. واپس میدان میں احد پہ دوبارہ مسلمان گئے، وہ لوگ واپس آ کے وہاں ٹھہرے نہیں، جو ٹھہرا وہ جیتا. ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں علم ہے، وہ لوگ واپس نہیں گئے. اور ان کا پیچھا بھی مسلمانوں نے کیا، وہ مسلمانوں کے پیچھے نہیں آ سکے. اور جس تجارت کے سلسلے کو وہ بحال کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. اور اکرمہ کی یہ بات کہ ہم نے کوئی کارنامہ کیا ہی نہیں ہے، اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقیناً غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، غم پہ غم ٹوٹا ان کے اوپر، جس کا ذکر ہم سورہ آل عمران میں تفصیل میں پڑھیں گے. لیکن البتہ کفار کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا، انہیں بھی بہت زیادہ لاس کا سامنا کرنا پڑا، ان کا بھی بیسکلی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب انشاءاللہ سورہ آل عمران اور غزوہ احد کا مقصد کیا تھا جس پہ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی، یہ اب سنس اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا وہیں پہ ہم ڈسکشن کریں گے. سنس مسلمانوں کے باطنی حالات کیا تھے، غم پہ غم میں ان کی کیفیت کیا تھی، یہ ساری صورتحال اب ہم اللہ تعالی اپنے نظریے سے اپنی کمنٹری اب اس غزوہ پر کریں گے قرآن مجید میں، جو کہ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی کلاس میں. اور
یہ ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے اب غزوہ احد سے آگے جو ڈفرینٹ واقعات ہوتے تھے وہ کیا تھے. غزوہ بدر کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ غزوات کو کور کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی, وہ بھی کریں گے ہم, ٹھیک ہے. غزوہ احد کے بارے میں بھی کریں گے. سیکنڈلی میں نے لاسٹ کلاس میں بھی, اس سے لاسٹ کلاس میں بھی, اس کلاس میں بھی میں نے آپ کو بینیفٹس نہیں بتائے کہ ہم نے ان سے اسباق سبق ہم نے سیکھا کیا ہے, ٹھیک ہے.